شہرت ایسا گھوڑا ہے جو راستے میں چڑھنے والے کو اکثر گرا دیتا ہے۔ شہرت غیر یقینی، مشکوک اور عارضی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ شہرت دے ان کی شہرت مرنے کے بعد اور بڑھتی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ دولت کی محبت، اگر یہ محبت ختم ہو جائے تو نفس کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ جلوہ جو ہے یہ طالب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے، اور دینے والا کبھی اپنے مزاج کے مطابق بھی دیتا ہے۔ جب کاروبار ذوق ہو جائے تو پھر ذوق کاروبار نہیں رہتا۔ پیغمبر محنت سے نہیں اللہ کی عطا سے بنا کرتے ہیں، اسی طرح ولی بھی اللہ کی عطا سے بنتے ہیں۔ اللہ نے بعض بے قرار روحیں پیدا کی ہیں اور وہ ہر حال میں اللہ کے لیے بے قرار رہتی ہیں۔ جس کو نئے دین سے آشنا کیا گیا ہے، اگر وہ پرانے دین پر اصرار کرے تو وہ کافر سے بدتر ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرو تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو، اور تعلق ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے غرق ہونے کی دعا کرتا ہے تو دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جاننے والے کو بتانا ہی کیا ہے، آپ لب تب کھولو گے جب اللہ جانتا نہ ہو۔ جاننے والے کے سامنے اظہار کا بہترین طریقہ آنسو ہے۔ اگر مقصد اچھا نہ ہو تو بہت بری چیز ہے، اگر مقصد اچھا ہو تو ناکامی بھی بہتر ہے۔ نفس جو ہے یہ جسمانی مسرتوں کی تمنا کا نام ہے، اور اگر جسمانی مسرتوں کی تمنا کمزور کر دو یا کنٹرول کر لو تو نفس کے شر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی ہے اور دل میں آنکھ بن گئی ہے۔ کوئی ایسا عمل تو انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ موت سے بچ سکے، اور یہ عمل انسان کے پاس ہے نہیں۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچائے گی۔ گوبھی کے پتوں پر گاجر کا رس لگا کے چہرے پر رکھ کر سو جائیے، صبح کو چہرے کی ساری جھریاں غائب ہوں گی۔ کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دعا ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی دعا پہنچ سکتی ہے، حالانکہ مرنے کے بعد ہی تو آپ جنازہ پڑھتے ہیں، جو کہ ایک دعا ہے۔